مجھے تمہارے آنسوؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے عنایہ، میں نے تمہیں خریدا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو۔ زیان شاہ کی گرجدار اور سرد آواز اس شاندار اور وسیع کمرے میں دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ عنایہ زمین پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا وجود برف کی طرح سرد پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سامنے کھڑا شخص اسے کسی بے رحم جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زیان نے چپ کر اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تمہاری چچی نے تمہارا سودا کیا اور میں نے وہ پوری قیمت ادا کی ہے۔ اب تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ تمہاری مرضی اب میری مرضی کے تابع ہے۔ یہ ایک ایسا ہولناک لمحہ تھا جہاں عنایہ کی زندگی ایک اندھی کھائی میں گر چکی تھی۔ اسے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی تھی جب زیان شاہ جیسے مغرور، طاقتور اور اصولوں کے پکے انسان کا سامنا عنایہ جیسی غریب، بے بس اور معصوم لڑکی سے ہوا تھا۔ سرکاری کالج کا وہ پرانا اور خستہ ہال طلبہ کے شور سے گونج رہا تھا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے ہال میں بیٹھنا محال تھا، مگر آج کالج کا سالانہ فنکشن پوری آب و تاب سے جاری تھا۔ زیان شاہ مہمان خصوصی کی کرسی پر بیٹھا انتہائی بیزاری سے اپنی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ اس کا قیمتی 3 پیس سوٹ اور اس کی چمکتی ہوئی شخصیت اس خستہ حال ماحول سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے ایسے غریب لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ ڈیڈ نے نہ جانے کیوں مجھے اس 3rd کلاس سرکاری کالج میں بھیج دیا۔ زیان نے مائک پر انگلی مارتے ہوئے انتہائی سرد اور بیزار لہجے میں اپنے پرسنل مینیجر سے کہا جو مستعدی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مینیجر نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ سر بس کچھ دیر کی بات ہے، فنکشن ختم ہونے والا ہے اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ زیان کی نظریں ہال کے مجمع پر گھوم رہی تھیں کہ اچانک سٹیج کے پچھلے حصے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ وہاں ایک لڑکی دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ عنایہ تھی اور اس کے کپڑے سادے اور پرانے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بے بسی تھی۔ کالج کے پرنسپل انتہائی غصے میں اس پر چلا رہا تھا اور اس کی آواز مائک کے بغیر بھی زیان تک پہنچ رہی تھی۔ میں تمہیں مزید مہلت نہیں دے سکتا۔ پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری فیس ادا نہیں ہوئی۔ تم ابھی اور اسی وقت کالج سے جا سکتی ہو۔ تمہارا داخلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ پرنسپل کی آواز میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ عنایہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی کہ سر مجھے صرف 1 ہفتے کا وقت دے دیں، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میرے امتحانات سر پر ہیں، میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ زیان کو غریبوں کے رونے دھونے اور ان کی مجبوریوں سے سخت چڑھ تھی۔ وہ ہمیشہ مانتا تھا کہ غریب لوگ محنت کرنے کے بجائے صرف ہمدردیاں سمیٹنا جانتے ہیں، مگر اس لڑکی کے آنسو اور اس کی سچی بے بسی میں کچھ ایسا تھا جس نے زیان کی نظروں کو اپنی جگہ پر میخ کر دیا تھا۔ اس کا دل جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت رہتا تھا ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے مینیجر کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ اس لڑکی کی جتنی بھی فیس بقایا فوراً پرنسپل کے منہ پر مارو۔ اس تماشے کو ختم کرو، مجھے مزید یہ رونا دھونا نہیں سننا۔ زیان کا لہجہ ایک حاکم جیسا تھا جس میں حکم عدولی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مینیجر نے فوراً پرنسپل کے پاس جا کر پیسوں کی ایک موٹی گڈی اس کی میز پر رکھ دی تو پرنسپل حیرت سے آنکھیں پھاڑے پیسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنا رویہ بدل لیا اور عنایہ کو کلاس میں جانے کی اجازت دے دی۔ عنایہ کی روتی ہوئی آنکھیں حیرت سے اس اجنبی شخص کی طرف اٹھی تھی جس نے اسے دیکھے بغیر اس کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ زیان اپنی جگہ سے اٹھا اور عنایہ کی طرف دیکھے بغیر اپنے مخصوص مغرور انداز میں ہال سے باہر نکل گیا۔ عنایہ دل ہی دل میں اس نامعلوم محسن کو دعائیں دیتی رہ گئی۔ شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا وارث زیان شاہ اپنی 26 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا۔ وہ ایک انتہائی ضدی اور مغرور سخت گیر انسان تھا جس کی زندگی میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا خاندان شہر کے امیر ترین اور بااثر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ماں بیگم شاہ ایک روایتی ایلیٹ کلاس خاتون تھی جن کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے لیے غریب لوگ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ گھر میں صرف ایک انسان تھا جس میں تھوڑی نرمی اور محبت تھی اور وہ زیان کی چھوٹی بہن زارا تھی۔ زیان کی دنیا صرف بزنس، پیسہ اور طاقت کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ہر چیز کو خریدنے پر یقین رکھتا تھا۔ تو دوسری طرف عنایہ کی 19 سالہ زندگی دکھوں، تکلیفوں اور محرومیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھی۔ اس کے والدین بچپن ہی میں ایک خوفناک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ اپنی سگی چچی شمیم کے پاس رہ رہی تھی۔ شمیم ایک انتہائی لالچی، بے رحم اور ظالم عورت تھی
جو عنایت سے گھر کا سارا کام کرواتی اور بات بات پر اسے تانے دیتی تھی۔ عنایت کا اپنا کوئی اور خونی رشتہ یا سہارا نہیں تھا۔ اس کا خواب صرف اتنا تھا کہ وہ چچی کے تانے اور ظلم برداشت کرتے ہوئے محض اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ایک اچھی نوکری حاصل کر کے خود مختار ہو جائے، تاکہ وہ اس جہنم نما گھر سے نکل کر اپنی پرسکون زندگی گزار سکے۔ 3 دن کا وقت گزر چکا تھا اور عنایت کالج سے پیدل چلتی ہوئی تھکن سے چور اپنے محلے میں پہنچی۔ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چھوٹے اور خستہ حال گھر کے باہر ایک انتہائی شاندار اور لمبی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ پورے محلے کے لوگ حیرت اور تجسس سے اس مہنگی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ عنایت کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا لکڑی کا پرانا اور دیمک زدہ دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر عنایت کے قدم وہیں چوکھٹ پر جم گئے۔ اس کے خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے صوفے پر زیان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے انتہائی متکبرانہ اور شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی جو عنایت نے کالج کے فنکشن میں دیکھی تھی۔ اس کے سامنے پڑی چھوٹی سی لکڑی کی میز پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا بیگ رکھا تھا، جس کا منہ کھلا تھا اور اس میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی۔ چچی شمیم کی آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کر لالچ اور ہوس سے چمک رہی تھی، اور وہ زیان کے سامنے باندھے ہاتھ انتہائی عقیدت سے کھڑی تھی، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ عنایت کو دیکھتے ہی شمیم تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ایک پرانا کالا برقع اس کے ہاتھ میں سختی سے تھما دیا۔ اسے فوراً پہن لو عنایت، بغیر کوئی سوال کیے۔ شمیم کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی اور درندگی چھپی تھی۔ چچی، یہ سب کیا ہے؟ یہ صاحب کون ہے اور یہ پیسے کس لیے ہیں؟ عنایت نے گھبرا کر برقعے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ زیان نے اپنی گہری اور سرد آنکھوں سے عنایت کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ محض ایک خریدار کی طرح اپنی خریدی ہوئی چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے تمہارا سودا کر لیا ہے عنایت، اب تم میری ہو جاؤ، چپ چاپ ان کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شمیم نے عنایت کا بازو زور سے دباتے ہوئے درست لہجے میں کہا تو عنایت کے ذہن میں جیسے کوئی بم پھٹ گیا۔ وہ چیخنے لگی، نہیں چچی، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کوئی بے جان چیز یا جانور نہیں جسے آپ پیسوں کے عوض بیچ دیں۔ آپ مجھے کس کے ساتھ اور کہاں بیچ رہی ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عنایت روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ زیان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبا قد اور چوڑے شانے اس چھوٹے سے تنگ کمرے میں مزید خوفناک اور روبدار لگ رہے تھے۔ اس نے اپنا مہنگا کوٹ درست کیا اور شمیم کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا، میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے جو میں ان کے رونے دھونے پر ضائع کروں، زیان نے حتمی اور کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ شمیم نے زبردستی برقع عنایت کے سر پر ڈالا اور اسے بازو سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے گئی۔ شمیم نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیل دیا اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی انتہائی تیزی سے شہر کی کشادہ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ عنایت پچھلی سیٹ پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی، مسلسل رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ یہ امیر، مغرور اور بے رحم شخص اسے کسی نامعلوم اور ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دے گا یا اس کے ساتھ کچھ بہت برا کرے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زیان کی طرف دیکھا تو زیان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ انتہائی سرد موری اور بے حسی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس پیچھے بیٹھی روتی ہوئی لڑکی کی بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عنایت کی آواز خوف اور گریہ زاری سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ زیان نے فرنٹ مرر سے اسے غضبناک نگاہ سے دیکھا۔ اپنی بکواس بند رکھو لڑکی، تمہاری آواز مجھے سخت زہر لگتی ہے۔ میں نے تمہیں خریدا ہے اور اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ گاڑی اچانک شہر کی ایک شاندار اور پرہجوم عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ کوئی ویران جگہ نہیں تھی بلکہ شہر کے مشہور اور نامور قاضی کا دفتر تھا۔ زیان گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر عنایت کو باہر نکلنے کا سخت اشارہ کیا۔ چپ چاپ اندر چلو، بغیر کوئی تماشا کیے، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیان کی دھمکی میں سچائی کی وہ کاٹ تھی جس نے عنایت کے ہونٹ سی دیے۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی روبوٹ کی طرح زیان کے پیچھے چلتی ہوئی قاضی کے بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ قاضی صاحب پہلے سے تمام قانونی کاغذات تیار کیے بیٹھے تھے۔ زیان نے اپنی جیب سے ایک مہنگا پین نکالا اور کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ پھر اس نے وہی پین عنایت کی طرف بڑھایا۔ دستخط کر، زیان نے ایک لفظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ عنایت نے آنسو سے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے کاغذات پر نظر ڈالی تو وہ نکاح نامہ لکھا تھا۔ اس کی سانسیں گلے میں اٹک گئیں اور دل ڈوبنے لگا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں آپ سے
نکاح نہیں کروں گی، یہ سراسر ظلم ہے۔ زیان نے جھک کر عنایہ کے کان کے پاس انتہائی خطرناک لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہاری لالچی چچی نے تمہیں بیچ دیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر دستخط نہیں کرو گی تو میں تمہیں اسی سڑک پر بے آسرا چھوڑوں گا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس شہر کی سڑکیں تنہا لڑکیوں کو نوچ کھاتی ہیں۔ اب انتخاب تمہارا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کاغذات پر گرے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ زیان عنایہ کو لے کر اپنے عالی شان محل نما گھر میں داخل ہوا۔ یہ گھر کسی عظیم الشان بادشاہ کی قیام گاہ سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے چمکتے فانوس، انتہائی قیمتی ایرانی قالین، دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز اور ہر طرف مستعد کھڑے درجنوں نوکر۔ عنایہ اس چمک دھمک اور پرتعیش ماحول کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر کی عادی تھی اور یہ جگہ اس کے لیے کسی اور دنیا کا حصہ لگ رہی تھی۔ زیان تیزی سے شاندار ماربل کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا اور عنایہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اسے لے کر ایک بہت بڑے اور شاندار بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا جتنا عنایہ کا پورا گھر تھا۔ کمرے کا فرنیچر انتہائی شاہانہ تھا۔ عنایہ ڈر کر کمرے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ زیان نے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا عنایہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لمبی قامت عنایہ پر مکمل طور پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی سرد اور چبھتی ہوئی نگاہوں سے عنایہ کے خوفزدہ اور آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیان نے دو ٹوک اور انتہائی سخت الفاظ میں کہنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں تمہاری اس لالچی اور درندہ صرف چچی کے ظلم سے بچانے کے لیے خریدا ہے، کیونکہ مجھے بے بس روتے ہوئے اور ظلم سہتے ہوئے لوگ تو بالکل پسند نہیں۔ یہ میری فطرت کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس گھر میں کوئی نوکرانی ہو۔ تم آج سے میری بیوی ہو اور تمہیں اسی مرتبے کے ساتھ اس گھر میں رکھنا ہوگا۔ عنایہ نے حیرانی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس شخص کے الفاظ کتنے کڑوے اور تکبر سے بھرپور تھے، لیکن ان میں ایک عجیب سا تحفظ اور پناہ تھی جو عنایہ کو اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ تم کل سے باقاعدگی سے اپنا کالج جاؤ گی، تمہاری فیس اور تمہارے تمام اخراجات اب میری ذمہ داری ہیں، اور کان کھول کر میری بات سن لو کہ اس گھر کی کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ اس گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمین کی ایک فوج موجود ہے، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کچن میں جا کر یا کوئی اور کام کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں میری دی ہوئی عزت کے مطابق رہنا ہوگا۔ زیان نے اپنی بات ختم کی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ عنایہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اس کی زندگی پچھلے چند گھنٹوں میں پوری طرح سے پلٹ چکی تھی۔ رات کیسے گزری وہ نہیں جانتی تھی۔ سورج کی روشنی گرنے شاہ مینشن کے وسیع اور چمکدار شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ عنایہ کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحوں کے لیے شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ انتہائی شاندار اور مخملی بستر اسے کسی بے نام خواب کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن پچھلی رات کی تلخ حقیقتیں جلد ہی اس کے ذہن کی پوری طرح تازہ ہو گئی تھی۔ وہ اب زیان شاہ کی قید میں تھی، شاید ایک مضبوط پناہ میں آ چکی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے ابھی باقی تھا۔ اس نے الماری سے اپنا ایک پرانا اور دھلا ہوا سوٹ نکالا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی اور دم گھونٹ دینے والی سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیگم شاہ میز کے سرے پر بیٹھی انتہائی نفاست سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ ان کے قریب ہی زارا بھی خاموشی سے بیٹھی تازہ جوس پی رہی تھی۔ عنایہ کے قدموں کی آہٹ پر بیگم شاہ نے فوراً اپنی نظریں اوپر اٹھائی تھی۔ ان کے چہرے پر عنایہ کو دیکھتے ہی شدید ناگواری اور حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر کے ڈائننگ ہال میں قدم رکھنے کی؟ بیگم شاہ کی کڑکدار اور نفرت بھری آواز پورے ہال میں گونج اٹھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا انتہائی زور سے میز پر پٹکا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی۔ عنایہ کے ہونٹ شدید خوف سے کانپنے لگے تو اس نے بے ساختہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تم جیسی دو کوڑی کی سڑک چھاپ لڑکیاں اس گھر میں صرف فرش صاف کرنے کے لیے رکھی جا سکتی ہیں۔ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس میز پر بیٹھنے کے خواب مت دیکھو۔ بیگم شاہ اپنی کرسی سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تو ان کا چہرہ غصے اور تکبر کی وجہ سے بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اس میز پر بیٹھنے کا حق میں نے دیا ہے مام۔ زیان شاہ کی انتہائی سرد اور گرجدار آواز اچانک عقب سے ابھری۔ زیان شاہ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی روبدار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی کو بھی خاموش کروا سکتی تھی۔
میرا دیا ہوا حق اس گھر میں کوئی بھی انسان نہیں چھین سکتا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل تسخیر غرور نمایاں تھا۔ بیگم شاہ نے انتہائی حیرانی اور شدید غصے سے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان، تم ہوش میں تو ہو؟ تم ایک غریب اور جاہل لڑکی کو شاہ خاندان کی بہو بنا کر میرے سامنے کھڑے کر رہے ہو؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے اونچے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ ان کی آواز میں شدید ناگواری شامل تھی۔ یہ لڑکی میری قانونی بیوی ہے موم، اور اس کی عزت میری عزت۔ زیان نے چلتے ہوئے عنایہ کے بالکل پاس آ کر کھڑے ہو کر انتہائی دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں وہ مخصوص اکڑ اور غصہ تھا جو کسی کو مزید بحث کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ زارا، جو اب تک خاموشی سے یہ سب پریشان کن تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے نرمی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی، آپ موم کو بلا وجہ غصہ نہ دلائیں، آپ ناشتہ کریں، میں عنایہ کو اس کی جگہ بتا دیتی ہوں۔ زارا کی آواز میں صلح جوئی کا عنصر موجود تھا۔ اس کی جگہ صرف اور صرف میرے ساتھ ہے زارا۔ زیان نے زارا کو گھورتے انتہائی سختی سے تنبیہ کی، پھر اس نے عنایہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر زبردستی بٹھا دیا۔ عنایہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زیان کا یہ غیر متوقع دفاع اسے ایک عجیب سا تحفظ اور سکون دے رہا تھا۔ ناشتہ کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ زیان نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے بغیر عنایہ کی طرف دیکھ کے حتمی لہجے میں اپنا حکم سنا دیا۔ میں تمہیں خود تمہارے کالج چھوڑنے جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ عنایہ نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور زبردستی روٹی کا ایک نوالا نگلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد زیان اسے لے کر گھر سے باہر نکلا۔ اس کی مہنگی ترین سیاہ گاڑی پورچ میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ زیان نے خود گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عنایہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا یہ سفر انتہائی خاموش اور بوجھل تھا۔ عنایہ شیشے سے باہر سڑکوں کو دیکھتی رہی۔ زیان کی سرد اور پرغرور نظریں صرف سامنے سڑک پر جمی تھی۔ جب گاڑی کالج کے بڑے اور پرانے دروازے کے سامنے رکی تو تمام طلبہ اور اساتذہ کی نظریں اس چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی پر ٹک گئیں۔ ہر کوئی حیران تھا۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں اندر خود پیدل چلی جاؤں گی۔ عنایہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں زیان سے کہا۔ اسے لوگوں کی یہ چپتی ہوئی اور حیران نگاہیں شدید پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے تم سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں مانگا عنایہ۔ زیان نے انتہائی سرد موری اور غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس پر صرف اور صرف عمل ہوتا ہے۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح آمرانہ اور متکبرانہ تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی کے آگے سے گھوم کر عنایہ کی طرف کا دروازہ خود کھولا۔ عنایہ جب اس شاندار گاڑی سے اتری تو پورے کالج میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سب حیران تھے کہ کل تک فیس نہ دے سکنے والی غریب لڑکی آج شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کے ساتھ کیسے آ رہی ہے۔ زیان نے عنایہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت دو لمبے چوڑے اور مسلح سیکیورٹی گارڈز عنایہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے ان گارڈز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عنایہ نے مڑ کر ان خوفناک گارڈز کو دیکھا اور پھر گھبرا کر زیان کی طرف مڑ کر بولی۔ اس کی آواز میں التجا اور پریشانی تھی۔ تم زیان شاہ کی بیوی ہو اور میری ملکیت کی حفاظت کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ زیان نے فیصلہ کن انداز میں اسے جواب دیا۔ یہ گارڈز کالج کے پورے وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم چپ چاپ اپنی کلاس میں جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عنایہ گہری سانس لے کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کے وقت جب عنایہ کالج سے واپس آئی تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی لیکن وہ کسی نوکر کو بلانے سے جھجک رہی تھی۔ وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں اس وقت کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا وہ خود ہی اپنے لیے کچھ بنا لے۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی انڈا فرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران زیان آج معمول سے بہت پہلے آفس سے واپس آ چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ اپنے مخصوص اور روبدار قدموں سے چلتا ہوا کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ کو اس طرح چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے یہاں؟ زیان کی گرجدار اور غضبناک آواز سن کر عنایہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گر پڑا۔ وہ خوف سے بری طرح اچھل پڑی تھی۔ زیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور یہاں کوئی نوکر تھا نہیں، عنایہ نے ہکلاتے ہوئے اپنا جواب دیا۔ اس کا دل خوف سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا میں خود کچھ بنا لیتی ہوں۔ زیان طوفان کی طرح تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے فرائی پین کو شیلف سے اٹھا کر انتہائی زور سے سینک میں پٹخ دیا۔ اس حرکت سے ایک زوردار آواز پیدا ہو گئی اور عنایہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا میں نے تمہیں کل رات واضح طور پر نہیں کہا تھا کہ تم اس گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی؟ زیان نے عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی غصے سے کہا۔ اس کی گردن کی رگیں تن چکی تھیں۔
और वो शदीद तैश में लग रहा था। लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा खाना बना रही थी। इनाया ने मजीद सफाई पेश करने की कोशिश की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। बकवास बंद करो अपनी और खामोशी से मेरी बात सुनो। जियान की आवाज में एक अजीब सा हक जताने वाला अंदाज था। इस घर में दर्जनों मुलाजिम सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि वो हर वक्त तुम्हारी खिदमत करें। तुम यहाँ मुलाजमों वाले छोटे काम करके मुझे दुनिया के सामने हरगिज भी शर्मिंदा नहीं कर सकती। तुम जियान शाह की बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं। उस पर अपना मुकम्मल हक जता रहा था और इनाया उस कदर शदीद गुस्सा देखकर डरने के बजाय अचानक दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। जियान का ये गुस्सा और उसे नौकरानी मानने से इनकारी होना इनाया को बहुत क्यूट लगा था। उसने जल्दी से सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। इनाया ने नरमी से यकीन दहानी करवाई। जियान ने उसे घूरा और किचन से बाहर निकलते एक नौकर को ऊंची आवाज देकर इनाया के लिए फौरन खाना लगाने का सख्त हुक्म दिया। अगले दिन बेगम शाह ने घर में एक छोटी सी हाई टी का एहतमाम किया था। इस महफिल में शहर के तमाम एलीट क्लास और अमीर खवातीन को मदऊ किया गया था। बेगम शाह का असल और वाहिद मकसद तो इनाया को सबके सामने बेइज्जत करके अपनी भड़ास निकालना था। जब तमाम मेहमान आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए तो बेगम शाह ने एक नौकरानी को भेजकर इनाया को नीचे बुलाया। इनाया अपने उस पुराने और सादे सूट में डरते डरते नीचे आई। उसे देखकर तमाम खवातीन की नजरें उस पर जम गईं। उसके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली और तंजिया मुस्कुराहटें उभर आईं। इनाया को वहां खड़े होकर सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। बेगम शाह, ये कौन है? क्या आपने कोई नई और गरीब सी मुलाजमा रखी है? एक इंतहाई अमीर और मगरूर सी खातून ने इनाया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर तकब्बुर वाज़े था। बेगम शाह ने एक जहरखुन मुस्कुराहट के साथ सबको जवाब दिया। ये मुलाजमा होती तो मैं तो इसे कब का धक्के देकर निकाल बाहर कर दी। ये मेरे बेटे जियान की जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक गलती है। न जाने किस सड़क से उठाकर लाया है इसे, जिसमें न बात करने की तमीज है न पहनने का शऊर। उन्होंने इनाया की गरीबी का सरेआम मजाक उड़ाया। इनाया के मासूम दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और वो नजरें झुकाकर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने लगी। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इस तरह की गरीब लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाने का हुनर अच्छी तरह से जानती हैं। दूसरी खातून ने मजीद जहर उगलते हुए कहा, उनका और कोई मकसद नहीं होता सिवाय दौलत लूटने के। इनाया के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा था। वो मुड़कर रोते हुए वापस जाने लगी थी कि अचानक ड्राइंग रूम का भारी दरवाजा खुला और जियान शाह अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधी इनाया के झुके हुए चेहरे और उसके आंसुओं पर पड़ी। ड्राइंग रूम में अचानक पिन ड्रॉप खामोशी छा गई। सब औरतें सहम गई। इनाया, मेरे पास आओ। जियान की आवाज में वो तेज काट थी जिसने पूरे कमरे की फिजा को सर्द कर दिया था। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। इनाया डरते डरते चलकर जियान के पास आ गई तो जियान ने सबके सामने इनाया का हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया। उसने तमाम खवातीन की तरफ इंतहाई खुशमगी निगाहों से देखा। ये मेरी बीवी है और शाह खानदान की सबसे बड़ी इज्जत है। जियान ने एक एक लफ्ज चबाकर इंतहाई गुस्से से कहा था, जो भी कोई मेरी बीवी की तरफ उंगली उठाएगा वो सीधा मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। आप सब अच्छी तरह से जानती हैं कि जियान शाह अपने दुश्मनों के साथ क्या खौफनाक सलूक करता है। बेगम शाह का चेहरा गुस्से और खिफ़त की वजह से सुर्ख हो गया। जियान, तुम अपने बड़ों और मेहमानों के सामने क्या बकवास कर रहे हो? बेगम शाह ने अपने बेटे को रोकने की नाकाम कोशिश की। मैं बकवास नहीं कर रहा मॉम, मैं सिर्फ आप सबको आपकी असली हद याद दिला रहा हूँ। जियान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आइंदा अगर किसी ने इनाया की तौहीन करने की जरा सी भी कोशिश की ना तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जियान ने हतमी वार्निंग दी। वो इनाया का हाथ पकड़े उसे वहां से लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। इनाया का दिल जियान की इस बेबाकी हिमायत पर और जोर जोर से धड़क रहा था। शाम के वक्त जियान के पर्सनल मैनेजर ने दरवाजा खटखटाया। वो कमरे के अंदर आकर दर्जनों शॉपिंग बैग्स बेड पर रखकर चला गया। तो इनाया हैरत से इन बैग्स को देख रही थी। इन बैग्स पर दुनिया के महंगे तरीन और मशहूर ब्रांड्स के नाम लिखे हुए थे। ये सब क्या है जियान? इनाया ने कमरे में दाखिल होने वाले जियान से इंतहाई उलझन भरे अंदाज में पूछा। इसे इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही थी तो जियान चलता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया और इंतहाई मगरूर और मुतकब्बिराना लहजे में बोला, ये तुम्हारे नए कपड़े, जूते और कुछ कीमती जेवरात हैं। कल से तुम अपने वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहनना बिल्कुल बंद कर दोगी।
اس کا حکم سن کر عنایہ خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے ان سب مہنگی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عنایہ نے بیگس کو دیکھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ میں ہمیشہ سے سادگی سے رہنا پسند کرتی ہوں، اسے یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا۔ تو زیان نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ تم غلط فہمی کا شکار مت ہو لڑکی، یہ سب میں نے اس لیے نہیں منگوایا کہ مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے۔ وہ اپنے جذبات چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ باہر کی دنیا جب تمہیں دیکھے تو یہ نہ کہے کہ زیان شاہ جیسا عرب پتی اپنی بیوی کو سستے کپڑے پہناتا ہے۔ میری عزت اور میرا سٹیٹس ان کپڑوں سے جڑا ہے، اسی لیے چپ چاپ کل سے انہیں پہننا شروع کر دو۔ عنایہ زیان کے ان سخت الفاظ کے پیچھے چھپی پرواہ کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زیان اپنا نرم دل دنیا اور اس سے چھپانے کے لیے اس غرور اور سختی کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ عنایہ دل ہی دل میں مسکرا دی اور تمام بیگس کو الماری میں سلیقے سے رکھنے لگی۔ 2 دن بعد گھر کے حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے تھے۔ چچی شمیم کے پیسوں کی ہوس اور لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہیں جب معلوم ہو کہ زیان شاہ کا گھر کہاں ہے تو وہ اپنا پرانا برقع پہنے سیدھا شاہ مینشن پہنچ گئی۔ نوکروں نے انہیں غریب سمجھ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شور مچاتی ہوئی سیدھا ڈرائنگ روم تک پہنچ گئی۔ عنایہ کو جب نوکروں سے معلوم ہوا تو وہ گھبرا کر نیچے آئی۔ چچی شمیم اسے دیکھتے ہی طنزیہ مسکرائیں۔ واہ رے عنایہ، تو یہاں محلوں کی رانی بن کر بیٹھ گئی ہے اور پیچھے اپنی غریب چچی کو بالکل ہی بھول گئی۔ شمیم کا انداز انتہائی مکارانہ تھا۔ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور تو نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ چچی آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو تو آپ کی منہ مانگی رقم مل چکی تھی، عنایہ نے خوفزدہ لہجے سے پوچھا۔ اسے اپنا پرانا اور تاریک وقت یاد آ رہا تھا جب چچی اس پر ظلم کرتی تھی۔ وہ رقم تو کب کی ختم ہو گئی ہے، شمیم نے بے شرمی سے جواب دیا۔ اب تو اتنے بڑے گھر کی مالکن ہے، مجھے مزید 10 لاکھ روپے چاہیے، ورنہ میں تیرے کالج جا کر اور پورے شہر میں تیرا تماشا کر دوں گی کہ تو نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ شمیم نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے اسے جذباتی اور سماجی طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عنایہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتی، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں زیان سے ہرگز کچھ نہیں مانگوں گی۔ چچی کی آواز مزید اونچی اور دھمکی آمیز ہونے لگی تھی۔ اسی وقت زیان اپنے اسٹڈی روم سے باہر آیا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں چچی شمیم کی لالچی اور کرخت آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا تو شمیم کی صورت دیکھتے ہی زیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہارے یہاں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ زیان کی دھاڑ سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ شمیم کی خوفناک آواز سب کو سن کر ایک لمحے کے لیے بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن پھر وہ ڈھیٹ بن کر بولی، داماد جی میں تو بس اپنی بھتیجی سے ملنے آئی تھی، میرا حق بنتا ہے نا کہ آپ میری کچھ مالی مدد کریں۔ شمیم اپنی پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو رہی تھی۔ زیان نے فوراً اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اونچی آواز دی۔ 2 گارڈز تیزی سے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئے۔ اس عورت کو بازو سے پکڑو اور میرے گھر کے مرکزی دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دو۔ زیان نے شمیم کی طرف انگلی اٹھا کر انتہائی بے رحم انداز میں حکم دیا۔ داماد جی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میں آپ کو پورے شہر میں بدنام کر دوں گی۔ شمیم نے چیختے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ گارڈز نے اسے سختی سے قابو کر لیا تھا۔ زیان چلتا ہوا شمیم کے بالکل قریب آیا۔ اس نے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں بولنا شروع کیا۔ زیان شاہ بدنامی سے نہیں ڈرتا۔ اگر تم نے دوبارہ اس گھر یا عنایہ کے آس پاس بھی پھٹکنے کی کوشش کی نا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندہ تو رہو گی لیکن سانس لینے کے قابل نہیں رہو گی۔ زیان نے اسے زندگی کے آخری دھمکی دے، نکال باہر کرو اسے یہاں سے۔ اس نے گارڈز کو حتمی اشارہ کیا اور گارڈ شمیم کو دھکے دیتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر لے گئے۔ عنایہ صوفے کے پاس کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر مگر مکمل سکون کا سانس لے رہی تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی ظالم عورت کے سائن میں ڈرتے ڈرتے گزاری تھی۔ آج زیان نے ایک ہی پل میں اس کا سب سے بڑا خوف ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ عنایہ نے نظریں اٹھا کر زیان کو دیکھا جو اب قدرے پرسکون لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار زیان پر بے پناہ پیار اور اندھا بھروسہ محسوس ہوا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شاہ مینشن میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر جھکی امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن اور پریشانی واضح تھی۔ وہ مسلسل ایک کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی مگر کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم ساری رات جاگ کر خود کو بیمار کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہو؟ زیان کی سرد اور پاٹ دار آواز اچانک کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے ابھری۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے دروازے پر کھڑا اسے ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ میرے امتحانات بہت قریب ہیں اور یہ مضمون مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ عنایہ نے گھبرا کر اپنی کتاب بند کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور تھکاوٹ تھی۔ کتاب کھولو اور مجھے بتاؤ کہ کون سا حصہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے۔
زیان چلتا وہ اس کے بالکل قریب آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی گہری اور سرد نظروں میں ایک استاد جیسی سختی سنجیدگی تھی۔ لیکن آپ کو تو صبح جلدی آفس جانا ہے، آپ کیوں خواہ زحمت کر رہے ہیں؟ عنایہ نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ وہ اس مغرور اور مصروف شخص کے اس وقت یہاں بیٹھنے پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے تم سے کوئی سوال نہیں پوچھا عنایہ، مجھے زحمت اور وقت کا احساس دلانے کے بجائے چپ چاپ کتاب میری طرف کرو۔ زیان نے سختی سے کتاب اور اپنے ہاتھ میں لے لی اور اوراق پلٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی لچک نہیں تھی تو عنایہ نے ڈرتے ڈرتے ایک پیچیدہ باب کھول کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ زیان نے کتاب پر نظر دوڑائی اور پھر انتہائی آسان اور روانی والے انداز میں وہ پیچیدہ مضمون سمجھانا شروع کر دیا۔ عنایہ اسے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ اس کی ساری گھبراہٹ پل بھر میں دور ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو دن میں اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اس وقت ایک شفیق استاد کی طرح سے اسے پڑھا رہا تھا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں؟ زیان نے اچانک کتاب سے نظریں ہٹا کر عنایہ کو گھورتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ اس نے عنایہ کو اپنی طرف یوں ہی تکتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ جی مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ عنایہ نے جلدی سے نظریں چرائیں اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ کتاب پر دھیان مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دھیان کتاب پر کم اور ارد گرد زیادہ ہے۔ اگر صبح تم نے یہ سبق مجھے نہ سنایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زیان نے کتاب میز پر پٹکی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا آمرانہ انداز واپس آ چکا تھا۔ عنایہ دل ہی دل میں مسکرا دی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ زیان کی یہ سختی محض ایک دکھاوا ہے۔ رات کی اس پہر دونوں کے درمیان موجود سرد مہری کی برف تیزی سے پگھل رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شاہ انڈسٹریز کے سالانہ بزنس ڈنر کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورے گھر میں ملازمین تیزی سے کام کر رہے تھے اور بیگم شاہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انتظامات کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ انہیں ہر چیز میں پرفیکشن پسند تھی۔ تم آج رات اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی عنایہ، یہ شاہ انڈسٹریز کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم وہاں آ کر میری ناک کٹواؤ۔ بیگم شاہ نے عنایہ کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر انتہائی حقارت اور غصے سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے نفرت کم نہیں ہوئی تھی۔ جی میں ویسے بھی وہاں نہیں جانا چاہتی، میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی اور پڑھائی کروں گی، عنایہ نے سر جھکا کر انتہائی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ مزید کوئی تماشا یا بیگم شاہ کی کڑوی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے والی موم نہیں بلکہ میں ہوں کہ تم کہاں جاؤ گی اور کہاں نہیں جاؤ گی۔ زیان تیزی سے قدموں سے چلتا ہوا ہال میں آیا اور اس نے غصے سے بیگم شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ انتہائی دو ٹوک تھا۔ اور زیان، تم اس جاہل لڑکی کو میڈیا پر اور شہر کے سب سے بڑے بزنس مینز کے سامنے لے جا کر اپنے اسٹیٹس کا مذاق اڑوانا چاہتے ہو؟ بیگم شاہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کا لہجہ انتہائی تلخ اور طنزیہ تھا۔ میرا اسٹیٹس میری بیوی کی وجہ سے کم نہیں ہوگا موم، بلکہ آج دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ زیان شاہ کی پسند کیا ہے۔ زیان نے اپنی ماں کو مضبوطی سے جواب دیا اور پھر عنایہ کی طرف مڑ کر اسے گھورا، جاؤ اور جو کپڑے میں نے تمہارے لیے منگوائے ہیں ان میں سے سب سے بہترین لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ زیان کا انداز حتمی تھا جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عنایہ خاموشی سے پلٹی اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب عنایہ شاندار سیاہ لباس میں ملبوس سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو زیان اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ سادگی میں بھی انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ زیان نے فوراً اپنے تاثرات کو چھپایا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شاہ مینشن کا سب سے مہنگا لباس پہنے عنایہ جب زیان کا ہاتھ تھامے پارٹی ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں ان پر ٹھہر گئیں۔ ہال میں موجود شہر کے تمام بڑے بزنس مین اور میڈیا کے لوگ حیران رہ گئے۔ کیمرے کے چمکنے لگے اور رپورٹرز تیزی سے آگے بڑھے۔ سر، کیا آپ اپنی اہلیہ کو پہلی بار پبلک کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں؟ ایک صحافی نے مائک آگے کرتے ہوئے تیزی سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ جی ہاں، یہ میری اہلیہ عنایہ زیان شاہ ہیں اور یہ میری زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی حصہ ہیں۔ زیان نے عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر سب کے سامنے فخریہ انداز میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل تسخیر رعب تھا۔ عنایہ کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا جھجک نہیں تھی۔
बल्कि एक मजबूत गुरूर था। उस पल इनाया को लगा कि जैसे उसने दुनिया की हर खुशी और इज्जत पा ली है। मिसेस जियान, आपको शाह खानदान का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा? एक और रिपोर्टर ने इनाया की तरफ माइक बढ़ाकर सवाल किया। इनाया एक लम्हे के लिए घबरा गई। मेरी बीवी को मीडिया के सामने बात करने की आदत नहीं, इसीलिए आप अपने सवालात मुझ तक महदूद रखें। जियान ने फौरन इनाया को अपने पीछे किया और रिपोर्टर को इंतहाई सर्द मोहरी से जवाब देते चुप करवाया था। वो इनाया को किसी भी तरह से परेशानी से बचाना चाहता था। पार्टी के दौरान भी कई बड़े सरमायाकारों ने जियान को मुबारकबाद दी। एक बिजनेसमैन ने इनाया की सादगी की तारीफ की तो जियान ने सीना चौड़ा करके इस तारीफ को ऐसे वसूल किया कि उसकी अपनी जाती कामयाबी हो। इनाया खामोशी से ये सब देख रही थी और उसके दिल में जियान के लिए भी एहतराम बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद कॉलेज के वसी ऑडिटोरियम में तलबा का बेपनाह हुजूम था और सालाना तकरीबी मुकाबले का फाइनल राउंड शुरू होने वाला था। इनाया का नाम पुकारा गया तो उसके कदम बोझल थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सुनने या उसका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद होगा। मैं आज जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो मुआशरे में गरीब और बेबस इंसान की जिद्दोजहद है। इनाया ने कांपते हाथों से माइक थाम कर हॉल में नजर दौड़ाई और अचानक उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके सामने पहली वीआईपी कतार में जियान शाह टांग पर टांग रख के इंतहाई संजीदगी से उसे देख रहा था। उसने अपना हाथ हल्का सा उठाकर इनाया को शुरू करने का इशारा किया। उसके चेहरे पर एक रोबदार इत्मीनान था और इनाया के अंदर जैसे एक नई जान आ गई। उसने एक इंतहाई शानदार और पुरजोश दिल को छू लेने वाली तकरीर की जिसने पूरे हॉल को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया। जब उसने अपनी बात खत्म की तो सबसे पहले अपनी निश्चित से खड़े होकर तालियां बजाने वाला शख्स जियान शाह था। उसकी देखा देखी पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा इतना अहम मुकाबला है? जियान ने कॉलेज की राहदारी में इनाया के पास आते कदरे नाराजगी और गुस्से से पूछा। उसकी आंखों में शिकायत थी। मुझे लगा कि आपके पास इन छोटे और मामूली कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होगा। आपकी बहुत सी ऐसी बिजनेस मीटिंग्स होती है ना। इनाया ने अपना पहला इनाम हाथ में पकड़ते हुए इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। वो सच में उससे जहमत नहीं देना चाहती थी। मेरी कोई भी मीटिंग तुमसे ज्यादा अहम नहीं है इनाया। आइंदा अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी मुझे खुद बताओगी। मैं अपनी बीवी की कामयाबियां किसी और से सुनना पसंद नहीं करता। जियान ने इनाया के हाथ से शील्ड लेकर उसे बगौर देखते हुए इंतहाई मुतकब्बिराना मगर परवाह भरे अंदाज में कहा। उसने इनाया को अपना मुकम्मल हक जताया था। शुक्रिया जियान, यहाँ आने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। इनाया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद और मुस्कुराहट के साथ कहा। उसका दिल खुशी से लबरेज था। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया सुनने नहीं आया। जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। जियान ने अपना रुख मोड़ते इंतहाई सर्द और लहजे में कहा, लेकिन उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट उभर आई थी जिसे इनाया ने बखूबी देख लिया था। घर वापस जाते हुए गाड़ी में एक पुरसुकून खामोशी थी। इनाया अपनी शील्ड को बार बार देख रही थी और जियान ड्राइव करते हुए कनखियों से उसे देख रहा था। वो दोनों जान चुके थे कि उनके दरमियान जबरदस्ती के रिश्ते की दीवारें अब गिर रही हैं और एक नया एहसास जन्म ले रहा है। एक ऐसा एहसास जिसे कबूल करने में जियान की अना अभी आड़े आ रही थी मगर दिल हार चुका था। इनाया रात को टेरेस पर खुली और सर्द हवा में न जाने किन सोचों में गुम थी। बहुत ज्यादा देर तक खड़ी रह गई थी। इसी लापरवाही की वजह से उसे रात के पिछले पहर शदीद सर्दी लग गई थी और वो अपने कमरे में आकर तेज बुखार में मुब्तला हो गई थी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो जियान की आंख खुली। उसने इनाया को अपने बिस्तर पर बुरी तरह से कांपते और सर्दी से सुकड़ते हुए पाया तो उसका पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। बुखार की शिद्दत से उसका मासूम चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। जियान की हौलनाक हालत देखकर जैसे जान ही निकल गई थी। वो तेजी से उसके पास आया। इनाया, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? मेरी तरफ देखो। जियान ने इंतहाई घबराहट और परेशानी से उसका गर्म माथा छूते हुए कहा। उसकी गूंजती हुई आवाज में आज वो मखसूस गुरूर बिल्कुल गायब हो गया था। मुझे बहुत शदीद सर्दी लग रही है जियान, मुझे बचा ले। इनाया ने तकलीफ और गनूदगी में बड़बड़ाते बमुश्किल जवाब दिया और मजीद कंबल में सुकड़ने लगी। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। जियान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन अपने पर्सनल फैमिली डॉक्टर को फोन मिलाया और उसे
ہر کام چھوڑ کر فوراً مینشن میں پہنچنے کا حتمی حکم سنایا۔ اس نے اپنے پرسنل مینیجر کو بھی کال کر کے آج کی تمام اہم میٹنگز اور آفس کی مصروفیات فوری طور پر ترک کرنے کی سخت ہدایت دی۔ اتنے میں بیگم شاہ باہر سے ڈرائنگ روم کراس کرتی ہوئی سیدھا اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا نیا تماشا لگا رکھا ہے زیان تم نے؟ آج کی اتنی بڑی اور اہم میٹنگ بورڈ میٹنگ تھی اور اس معمولی سی لڑکی کے بخار کی وجہ سے کینسل کر دی۔ بیگم شاہ نے انتہائی طنزیہ اور ناگوار انداز میں بستر پر لیٹی عنایہ کو دیکھتے ہوئے کہا، گھر میں اتنی نوکرانیاں ہیں، کوئی بھی عام سی ملازمت کی دیکھ بھال کر لے گی، تم فوراً اپنے آفس جاؤ۔ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے موم، یہ میری قانونی بیوی ہے اور اس وقت اسے صرف میری ضرورت ہے۔ زیان نے شدید غصے سے اپنی ماں کی طرف پلٹ کر ایک کڑک دار اور اونچی آواز میں کہا، آپ سب ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائیں، مجھے یہاں کوئی شور یا ہجوم بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اس نے انتہائی سختی سے بیگم شاہ اور باقی ملازمین کو باہر نکال دیا، کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ رات کا گہرا اور پراسرار اندھیرا پورے شہر پر چھا چکا تھا، لیکن زیان کی آنکھوں میں نیند یا تھکاوٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ عنایہ کے سرہانے بیٹھا اس کے ماتھے پر مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ عنایہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور تکلیف سے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا عنایہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم مضبوط رہو۔ زیان نے اس کا تپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے پاس میں ایک عجیب سی بے بسی اور تڑپ تھی جس نے اپنی پوری زندگی میں آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زیان نے ساری رات جاگ کر ایک پلک جھپکائے بغیر اس کی دیکھ بھال کی۔ وہ بار بار پیالے کے پانی بدلتا اور اس کے ماتھے کو تولیے سے نرمی سے صاف کرتا۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے موت کے منہ سے بھی زبردستی واپس کھینچ لائے گا۔ اس رات زیان شاہ کی ساری اکڑ، بے جانا بچپن کا غرور اس کی محبت کے سامنے مکمل طور پر دم توڑ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جان چکا تھا کہ اس کی اربوں کی دولت اور طاقت بھی اس معصوم لڑکی کے ایک پرسکون سانس کے سامنے بالکل بے وقت ہے۔ اگلی صبح جب کمرے میں دھوپ کی اجلی کرنے داخل ہوئی تو عنایہ کو آخرکار مکمل ہوش آ گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زیان اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے تھک کر سو گیا ہے۔ اس کا سر بیٹھ کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ابھی تک عنایہ کے ہاتھ میں سختی سے قید تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں زیان کی یہ تھکی ہوئی اور پریشان حالت دیکھ کر بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے آج مکمل اور حتمی طور پر یقین ہو گیا کہ زیان کی سختی اور اس کا غرور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایک کھوکھلا خول ہے۔ اندر سے وہ عنایہ سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہے، ورنہ ایک ارب پتی انسان ساری رات جاگ کر اس طرح سے کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ کی حرکت سے اسے جگانا نہیں چاہا، مگر زیان کی نیند بہت کچی تھی۔ زیان کی آنکھ فوراً سے کھلی تو اس نے سب سے پہلے گھبرا کر عنایہ کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ درد تو نہیں ہے کہیں؟ بخار ٹوٹ گیا ہے، شکر ہے خدا کا۔ زیان نے انتہائی نرمی اور فکر مندی سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھی بھی واضح تھے۔ عنایہ نے کوئی لفظ کہنے کے بجائے اپنے گرم آنسوؤں کی روکا اور زیان کا وہ ہاتھ جو اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا اسے اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم لیا۔ اس کی اس اچانک عمل نے زیان کو مکمل طور پر ساکت کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم عنایہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زیان نے حیرت سے اور ایک انجانے خوشگوار احساس سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ میرا شکریہ ہے زیان، آپ کی سنمول پرواہ اور محبت کے لیے جو آپ دنیا سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ عنایہ نے اپنی آنکھوں سے اسے محسوس کرایا کہ وہ بھی اس کے لیے وہی گہرے اور سچے جذبات رکھتی ہے۔ زیان ایک لمحے کے لیے اس کی سچی آنکھوں میں کھو گیا، مگر پھر اپنی مردانہ انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ مکمل طور پر ٹھیک ہونے کے بعد زیان ایک شدید اندرونی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی مردانہ انا اور بچپن سے پالا وہ غرور اسے عنایہ کے سامنے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے سے مکمل طور پر روک رہے تھے۔ وہ اب زیادہ تر وقت اپنی اسٹڈی روم میں گھنٹوں اکیلا اور گمسم بیٹھا رہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، آپ پچھلے کئی دنوں سے خود کو اس کمرے میں قید کیے بیٹھے ہیں، آفس بھی نہیں جا رہے؟ زارا نے اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اپنے بھائی کی یہ بے چین اور پریشان حالت بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ کچھ نہیں سارا، بس کچھ کام کا دباؤ ہے، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو۔ زیان نے اپنے سامنے رکھی فائل پر نظریں جمائے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے لہجے میں تھکاوٹ اور بیزاری نمایاں تھی۔
آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی، یہ کام کا دباؤ نہیں بلکہ آپ کی انا کا بہت بڑا بوجھ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر مستقل کھا رہا ہے۔ زارا نے آگے بڑھ کر اس فائل کو بند کرنے کی انتہائی سخت کوشش کی۔ محبت کے میدان میں اپنی انا ہارنے والا ہی اصل میں فاتح ہوتا ہے بھائی جان۔ تم کیا جانتی ہو زارا ان سب معاملات کے بارے میں؟ میں زیان شاہ، میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ زیان نے کرسی سے کھڑے ہو کر غصے اور شدید بے بسی سے اعتراف کیا۔ میں نے اس لڑکی کو خریدا تھا، میں اسے آج کیسے کہہ دوں کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا؟ میری انا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے اپنی اس کھوکھلی اور بیکار انا کی وجہ سے عنایت جیسی لڑکی کو کھو دیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ بے تحاشا دولت اور نام نہاد غرور کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ زارا نے انتہائی سنجیدگی اور گہرائی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ معصوم لڑکی آپ کے اس جھوٹے غرور کی نہیں بلکہ آپ کی سچی محبت کی مستحق ہے۔ زارا کی اس کھری بات نے زیان کے دماغ پر جیسے کسی بھاری ہتھوڑے کا واحد پار کر دیا۔ زیان کو اس بات کا انتہائی گہرا اور سچا احساس ہوا کہ واقعی میں اگر عنایت اس کی سخت مزاجی سے تنگ آ کر اس کی زندگی سے چلی گئی تو یہ عالی شان شاہ مینشن اس کے لیے تو محض ایک قبرستان بن جائے گا۔ یہ اس طویل کہانی کا حتمی اور رومانوی انجام تھا۔ زیان نے شام کے وقت گھر کے پچھلے بڑے اور وسیع باغ کو انتہائی خوبصورتی اور سادگی سے سجانے کا حکم دیا۔ وہاں صرف چند نرم اور مدھم روشنیاں لگائی گئی تھیں اور عنایت کے پسندیدہ سفید گلابوں سے راستے کو سجایا گیا۔ جب عنایت سارا کے پرزور اصرار پر شام کے وقت وہاں آئی تو وہ یہ سب حیرت انگیز منظر دیکھ کر مکمل طور پر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے زیان؟ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ عنایت نے انتہائی الجھن اور حیرت سے چاروں طرف روشنیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور رومانوی احساس بکھرا ہوا تھا۔ زیان انتہائی آہستہ قدموں سے چلتا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پرکشش چہرے پر آج کوئی غرور اور اکڑ اور کوئی سختی نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی گہری آنکھیں بالکل شفاف اور سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ میں یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور کڑوی سچائی کا اعتراف کرنے آیا ہوں عنایت۔ زیان نے عنایت کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوط ہاتھوں میں پکڑا اور اپنی پوری زندگی میں پہلی بار انتہائی نرم اور عاجزانہ لہجے میں بولنا شروع کیا۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو زیان؟ تمہارا یہ نیا اور بدلا ہوا انداز مجھے سچ میں پریشان کر رہا ہے۔ عنایت کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی زیان کو اتنا نرم اور بے بس نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس دن تم سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا عنایت، میں نے تمہیں ان چند پیسوں سے خریدا نہیں تھا۔ زیان نے اپنی تمام ترانہ اور ضد کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتے ہوئے عنایت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مغرور شخص جو دنیا کی ہر قیمتی چیز خریدنے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ پہلی نظر میں ہی تمہاری سچی محبت اور ان آنسوؤں کے ہاتھوں بک گیا تھا۔ عنایت کی آنکھوں میں خوشی تھی اور بے یقینی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ زیان، کیا تم واقعی میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو جتنا تم ظاہر کرتے ہو؟ اس کی کانپتی ہوئی آواز سے واقعی حیرت اور بے پناہ خوشی کی آمیزش تھے۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے نا، میری یہ دولت، میرا یہ غرور اور میری جان، اب سب کچھ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ زیان نے انتہائی محبت بھرے اور عاجزانہ انداز میں سے پوچھا، کیا تم اس مغرور اور سخت انسان کو اپنے نرم دل میں ہمیشہ کے لیے پناہ دو گی؟ میں تو اسی دن مکمل طور پر آپ کی ہو گئی تھی جس دن آپ مجھے ظالم دنیا اور میرے لالچی چچی سے بچا کر اپنے نام کا ایک مضبوط تحفظ دیا تھا۔ عنایت نے مسکراتے ہوئے اپنی خوشی کے آنسو صاف کیے اور اس کے اقرار کو صدق کے دل سے قبول کیا۔ زیان نے مسکراتے ہوئے عنایت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور یوں ایک سخت گیر انسان ایک معصوم لڑکی کی یہ خوبصورت اور دلچسپ محبت کی داستان اپنے مکمل اور انتہائی حسین انجام تک پہنچ گئی۔